اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ مسائل فرض علوم کی تفصیل پر مشتمل معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے. پچھلے پروگرام میں کفر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اس سے پہلے ایمان کے بارے میں بتایا تھا کہ ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جس کو آپ یقین سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، اگر دل 100% یہ کہے کہ یہ صحیح ہے اور اس کی جانب مخالف یعنی یہ صحیح نہیں ہے، بالکل 0% ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ صاحب ایمان ہے. اور کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی شے کا انسان انکار کر دے تو یہ کفر کہلاتا ہے. یا یوں سمجھ لیں اس کو آسان الفاظ میں کہ ضروریات دین سے مراد ایسے مسائل ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے. تو لہٰذا ایسی اشیاء کا انکار کرنا کہ جن کا تعلق اعتقادات سے ہو، جس کا تعلق ہمارے ایمانیات سے ہو، اور ان ضروریات دین کا انسان انکار کر دے تو یہ اسے کفر میں داخل کر دیں گی. اور آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ جن چیزوں کی تصدیق کرنا ہمیں اسلام میں داخل کرتا ہے، ان میں سے کسی شے کا انکار کر دینا ہمیں اسلام سے باہر کر دے گا. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واحد اور موجود ہونا، اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا، اس کا قدیم ہونا، اس کے ہاں اولاد کا نہ ہونا یعنی اس کو یکتا اور واحد تسلیم کیا جائے، ایسی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا. جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، چاہے ان کے پورے نام ہمیں نہیں پتا اور تعداد میں بھی حدیثوں میں اختلاف ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، اس کا اقرار کرنا کہ وہ یہ نبی تھے، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں. خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، جنوں، فرشتوں، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت، یوں ہی نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، حج کی فرضیت کا یقین رکھنا. اگر کوئی ان کی فرضیت کا انکار کر دے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ہاں کوئی اگر ان کی فرضیت کو مان کر پڑھتا نہیں ہے، سستی کرتا ہے، تو وہ مسلمان رہے گا اگرچہ گناہگار ہوگا. ایسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا گمراہی پر مجتمع نہ ہونا، یہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ ضروریات دین میں سے ہے. لہذا اگر کوئی خدا نخواستہ یوں کہے کہ صحابہ کرام کسی وقت گمراہی پر مجتمع ہو گئے، سب نے کوئی غلط فیصلہ کیا اور اس پر اتفاق کر لیا، یہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو ضروریات دین کی شناخت اور پہچان یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ علماء کرام فیصلہ کریں گے کہ کون سی چیز ضروریات دین میں داخل ہے، کون سی نہیں. یعنی بعض تو بالکل واضح چیزیں جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن ہر ایک چیز کے بارے میں ہر شخص فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، علماء ہی کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، کسی ایسی شے کا انسان نے انکار کیا، کوئی ایسا زبان سے کلمہ نکالا کہ جو ضروریات دین کے انکار پر مشتمل ہے، صراحتاً انکار ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کفر التزامی ہے یا کفر صریح ہے یا کفر اتفاقی ہے. تو ضروریات دین کا جب کوئی شے انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے مرتد کہا جاتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ، تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی شخص ضروریات دین کا انکار تو نہیں کرتا، اس سے کم درجے کی کسی چیز کا انکار ہے، لیکن اگر ہم غور و تفکر کرتے جائیں، اس کو پیچھے لے جاتے جائیں کہ اس سے یہ خرابی لازم آئی، اس سے یہ، اس سے یہ، اس سے یہ، حتیٰ کہ ہم یہاں تک پہنچ جائیں کہ ہاں ضروریات دین کا انکار ہو گیا، یعنی بہت پیچھے جا کر، تو اس کو کہتے ہیں کفر لزومی ہے یا کفر غیر اتفاقی ہے، کفر غیر صریح ہے. ایسا شخص حقیقتاً کافر نہیں ہوتا، اس کے فعل یا قول کو تو کفر کہا جاتا ہے، لیکن اس شخص کو، قائل کو یا فاعل کو کافر نہیں کہیں گے. چنانچہ وہ اس شخص کے بارے میں حکم یہ ہوگا جی احتیاطاً آپ تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں. اگر نہ کرے تو اس کے لیے سوشل بائیک آؤٹ کا حکم ہوتا ہے کہ اس سے بالکل دور رہیں تاکہ یہ توبہ کرے. اور جب یہ لوگوں کے اس طریقے سے اجنبی رویے کو دیکھے گا تو یقیناً اسے اپنی خطا کا احساس ہوگا، یہ توبہ کر لے گا. اور یہ رویہ اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج اگر اس کو نہیں روکا گیا تو کل یہ حقیقی کفر میں مبتلا ہو جائے گا. دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کفر پر علماء متکلمین اور فقہا متفق ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ کفر ہے،
تو سمجھ لیں وہ کفر التزامی ہے، اور وہاں ضرور ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار ہو رہا ہوگا۔ اور اگر علماء متکلمین یہ کہیں کہ نہیں یہ کفر نہیں ہے، ہاں فقہا کہیں یہ کفر ہے، تو سمجھ لیں وہ کفر لزومی ہوتا ہے کہ وہاں حقیقتاً ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اگر اس فعل یا قول کی قباحتوں پر غور کرتے چلے جائیں کہ اس سے یہ قباحت لازم آئی، اس سے یہ، اس سے یہ، اس سے، تو نتیجہ کہیں نہ کہیں جا کر ایسا ہی ہوگا کہ ضروریات دین کا انکار محسوس ہو رہا ہوگا، تو اسے کفر غیر اتفاقی، کفر غیر صریح وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بارہا سمجھایا کہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں آپ کے کہ کسی کا جملہ سنا، کسی کا کوئی فعل دیکھا اور آپ نے فوراً اس پر خدا نخواستہ کفر کا فتویٰ دینا شروع کر دیا، بلکہ بعض تو بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ، یعنی کفر غیر اتفاقی ہوتا ہے، کفر لزومی ہوتا ہے، التزامی نہیں ہوتا، لیکن اس شخص کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر کفر لگانے کے سلسلے میں وہ حکم لگاتے ہیں جو کفر التزامی کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ بہت سارے کلمات کفر ایسے ہیں جن سے حقیقتاً انسان کافر نہیں ہوتا، وہ فقہا نے احتیاطاً اسی لیے لکھے ہیں، انہیں کلمہ کفر قرار دیا کہ تاکہ لوگ ان سے بچ کر حقیقی کفر میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں، لہٰذا ایسا کوئی کفر کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں ہوگا، اور جب کافر نہیں ہوگا تو یہ اگر آپ اسے خدا نخواستہ کافر کہیں گے تو مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں، اور مسلمان کو کافر کہنا خود کفر ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے سامنے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو کفر کہنے والے پر لوٹ آئے گا۔ علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر رکھا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہو گئی ہے تو آپ کو ہم بتا رہے تھے کہ کفر بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس کا حکم لگانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے وہ خواتین اور وہ ہماری عوام مرد حضرات کے جو بعض اوقات رسائل وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، اس میں کلمات کفر لکھے گئے ہوتے ہیں، وہ یقیناً اسی لیے لوگوں کے درمیان رائج کیے گئے یا لوگوں کو بتائے گئے تاکہ آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ مقصود نہیں ہوتا کہ آپ ان کو پڑھنے کے بعد دوسروں پہ حکم کفر لگانا شروع کر دیں، یا ایک جملہ جو اس میں نہیں لکھا لیکن کسی نے کہا تو آپ اس میں لکھے ہوئے کسی جملے پر اس کو قیاس کریں کہ دیکھو یہ کفر لکھا تھا، یہ بالکل ایسا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی کافر ہوگا۔ یہ ہرگز نہ کیجیے گا، ورنہ شاید وہ کافر نہ ہو، آپ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، اسے توجہ کریں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ کفر دو طرح کے ہوتے ہیں، کفر لزومی اور کفر التزامی، تو اس لیے تھوڑی سی اس پہ توجہ کریں اور ہرگز ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگائیں، یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ بہنیں بھی جو اس طرح کے رسائل پڑھنے کے بعد فوراً اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ میں بہت زیادہ صاحبہ علم ہو گئی ہوں۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے، میں نے کتنے گھر اس طریقے سے بچائے ہیں کہ شوہر کی زبان سے کوئی لفظ نکلا، شوہر جیسے کوئی جوک آیا اس کے پاس، وہ اس پہ ہنس پڑا، جب دیکھا تو زوجہ نے حکم لگا دیا کہ جی آپ تو کافر ہو گئے، اس میں اس طرح کی بات لکھی ہے کہ آپ اس پہ ہنس پڑے تو کافر ہو گئے، حالانکہ وہاں کفر نہیں تھا، اور پھر وہ روٹ کے اپنے میکے چلی گئی اور عدت بھی گزارنا شروع کر دی، بعض اوقات یہاں تک صورتحال دیکھی ہے۔ پھر جب شوہر حضرات رجوع کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کا پورا کیس سنا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کفر لزومی تھا، التزامی تھا ہی نہیں۔ پھر وہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اتنی جلد بازی نہ کریں، اس طریقے سے اگر آپ عدت میں بیٹھ بھی گئیں تو آپ کا کوئی نکاح کوئی ختم ہوا کہ آپ عدت اپنی مرضی سے گزاریں، اور اس کا مطلب عدت میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید عدت گزار کے دوسرا نکاح بھی کر لیتی، حالانکہ وہ بھی پہلے شوہر کے نکاح میں موجود ہیں، اس لیے اس میں خرابیاں بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس طرح از خود فیصلے نہ کیے جائیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ تفصیلات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں جہاں ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا، ایمان اور کفر کی تعریف آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، ایک دفعہ اس کا اعادہ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، پھر انشاءاللہ کنٹینیوسلی کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اصل میں درمیان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ محافل وغیرہ آ جاتی ہیں، کچھ مین ایونٹس ہوتے ہیں جن کی بنا پر جو تسلسل سے چلنے والے پروگرامز ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر روک دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو پورے سال ہی آپ تقریباً دیکھتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کو روک کر جو پریزنٹ ایونٹ ہوتا ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے۔
تو ایمان کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ ایمان ایک یقین کا نام ہے، اور یقین ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی قلبی کیفیت کا ایک دوسرا نام ہے تصدیق بالقلب، یعنی تصدیق اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو آپ یقین کو بھی ایمان کہہ سکتے ہیں اور تصدیق بالقلب کو بھی۔ تصدیق بالقلب کا مطلب دل کا کسی بات کے سچ اور حق ہونے کی تصدیق کرنا، گواہی دینا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے اسے حق اور سچ سمجھنا، اس کا یقین رکھنا کہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا ایمان کا تعلق قلب سے ہے، ظاہر سے نہیں، اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ آپ کلمہ پڑھ لیں، ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے اور اس نے اسلام اختیار کیا ہوا ہے، یا کسی نے ہمارے سامنے کلمہ وغیرہ نہیں پڑھا لیکن جو اسلامی عبادات ہیں اعلانیہ طور پر ہوتی ہیں وہ اختیار کیے ہوئے ہے، مثلا مسجد میں آتا ہے، جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ جیسے آپ کے محلے میں کوئی نیا شخص آ کر رہنا شروع ہوا اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، لیکن آپ نے اس کو دیکھا وہ مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پھر رمضان آئے تو روزے بھی رکھ رہا ہے، قربانی کے ایام میں قربانی بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جو ظاہری علامات ہیں اسلام کی، اس کی بنا پر ہم اسے مسلمان مانیں گے اور ہم کہیں گے یہ اسلام میں داخل ہے۔ یا پھر اگر کسی کے سامنے آپ اسلام کو پیش کریں اور وہ کم از کم اس کا انکار نہ کرے تو ہم کہیں گے کہ، یا پیش نہ کریں، بالفرض کوئی شخص پوری زندگی ایسا ہے کہ بے نمازی ہے اور مساجد وغیرہ میں بھی نہیں جاتا، نہ قربانیاں کرتا ہے، یعنی کوئی ظاہری علامت اسلام کی نظر نہیں آتی، اور اس کا پورا ظاہری حلیہ دیکھیں تو وہ بھی غیر مسلمین کی طرح دکھائی دیتا ہے، لیکن جب آپ نے اس کے سامنے اسلام کا ذکر کیا تو وہ اس کا انکار نہیں کرتا ہے، کہ جیسے آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، وہ انکار نہیں کرتا ہے، تو یہ اس شخص کو بھی مسلمان ماننا ضروری ہوگا۔ ہاں اگر کوئی کفر کی علامت ظاہر ہو جائے تو پھر اس کے مطابق حکم ہوگا۔ تو اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں، اور جو ظاہری طور پہ اسلام اختیار کیے ہوئے ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو مومن اور مسلمان یہ دونوں یکجا ہوں گے تو انسان نجات پائے گا۔ لہذا اگر مسلمان ہے اور مومن نہیں تو مثلا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے منافقین تھے کہ بظاہر مسلمان کہلاتے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ مسلمان تو تھے اس زمانے میں، پھر بعد میں تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے واضح طور پر ان کی نشاندہی کر کے مسجد سے باہر نکال دیا تھا، اور پھر ایک امتیاز مابہ الامتیاز قائم ہو گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جب وہ ان کے اس طرح ان کے تمام کرتوت ظاہر نہیں کیے گئے تھے تو وہ مسلمان تھے لیکن حقیقتاً مومن نہیں۔ اسی طرح جو نہ مومن ہو نہ مسلمان وہ بھی نجات نہیں پائے گا۔ ہاں ایک چوتھی صورت جو ہے کہ مومن ہو مسلمان نہ ہو، اس کی نجات کی امید ہے۔ اس کی میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ جیسے کوئی شخص قریب المرغ ہے اور کوئی بھی اس کے پاس ایسا نہیں ہے جو اس سے کوئی بات کرے، اور اس کے دل میں ایمان نے گھر کر لیا اور اس نے اعتراف کیا کہ نہیں میں نے ساری زندگی غلط گزاری ہے، اسلام ایک حق مذہب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آخری نبی ہیں، قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ یعنی جو مطلوب تھا ایک شخص سے اسلام میں داخل ہونے کے سلسلے میں وہ اس نے مان لیا۔ اسی طریقے سے جو اس کے عقائد باطلہ تھے ان سب کا اس نے انکار کر لیا، دل میں کہ ہاں واقعی میں تو غلط کرتا رہا، سب غلط تھا، صحیح تو یہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اقرار باللسان کرتا اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم اب چونکہ ہم تو ظاہر کے پابند ہیں، ہمیں کیا پتہ تنہائی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور نہ قلبی کیفیات ہم پر منکشف ہوتی ہیں، لہذا ہم اس کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے اس پہ غیر مسلم کا حکم لگائیں گے، ہم اسے غسل نہیں دیں گے، اسے کفن نہیں دیں گے، اس کے جنازے کی نماز نہیں ہوگی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، لیکن عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے، اور امید ہے، واثق ہے کہ انشاءاللہ یہ بروز قیامت مسلمانوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ تو لہذا بعض لوگ اسی قسم کی صورتوں کو اپنے پیش نظر رکھ کر کہتے ہیں جی کسی کافر کو کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، تو یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ کافر کو اس انداز سے کافر کہنا کہ اس کی دل آزاری ہو یا ایک گالی کے طور پہ آپ کہیں، یہ تو ہمارا مذہب بھی منع کرتا ہے کہ اس طرح نہیں کرے،
لیکن ایک فرق بیان کرنے کے لیے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ غیر مسلم ہے، اگر کسی کو کافر کہا جاتا ہے تو شریعت نے اس کو منع بھی نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی شاید یہ ایمان لے آئے اس لیے کہو ہی نہیں، تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کسی مسلمان کو مسلمان نہ کہو، ہو سکتا ہے آخری ٹائم میں اس کا ایمان زائل ہو جائے، تو یہ کوئی شرعی طور پہ دلیل نہیں ہے، اس لیے مسلمان کو مسلمان کہا جائے گا، غیر مسلم کو غیر مسلم کہا جائے گا، لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ اس کی دل آزاری ہو۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ ایمان اور کفر کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ ایمان یقین کا نام ہے اور یقین قلبی کیفیت کا نام ہے کہ ہم زبان چاہے بند ہو بس دل سے ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے، تو اس کا نام ایمان ہوتا ہے، اور اسلام ظاہر کا نام ہے، یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر ایک مومن اور مسلمان ہوتا ہے اور یہی نجات پائے گا۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اسلام کے اظہار کا موقع نہ ملا لیکن دل سے وہ ہر چیز کی تصدیق کر چکا تھا، اور یہی اصل مطلوب یہی ہوتا ہے کہ اگر آخری وقت میں وہ ایمان لے آیا ہے اور کسی کے سامنے اظہار کا موقع نہ ملا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو اتنی ہی آزمائش میں مبتلا کیا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ذات کو اس کی ہمت اور وسعت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں، تو لہٰذا بس اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو اب کفر کی طرف تھوڑا سی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ پہلے آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ ضروریات دین ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا۔ ضروریات دین سے مراد وہ تمام چیزیں، وہ امور، وہ معلومات، وہ تمام مسائل ہوتے ہیں جنہیں علماء جانتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام، یعنی اکثر ایسی عوام جو اکثر علماء کی صحبت میں رہتی ہے ان مسائل کو جانتی ہے، انہیں کہتے ہیں ضروریات دین۔ ایک تعریف اس کی یہ بھی ہے کہ ضروریات دین سے مراد وہ امور ہوتے ہیں کہ جن پر ایمان لانا ہمیں اسلام میں داخل کر دیتا ہے اور جن کا انکار اسلام سے باہر کر دیتا ہے، انہیں کہتے ہیں ضروریات دین۔ تو اس میں جب یہ قید لگا دی کہ علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی عوام جانتی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل آدمی ہے کسی علاقے میں اور وہ کہتا ہے جی، یعنی وہ نہ عالم ہے نہ عالم کی صحبت میں رہتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے تو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، مثلا وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ 5 وقت نماز فرض ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کے حق میں بھی وہ چیز ضروریات دین ہی کہلائے گی، کیونکہ یہ چیز علماء بھی جانتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والی عوام بھی جانتی ہے۔ اس لیے ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہیں، یہ تھوڑا سا ان کو علم ہونا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ نادانستہ طور پر وہ ایسی چیز کا انکار کر دے کہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی شخص یاد رکھیں مرتد کہلاتا ہے۔ مرتد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو پہلے مسلمان ہو پھر ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دے تو وہ پھر کفر کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک الگ نام بنتا ہے اور اسے کہتے ہیں مرتد، اور اس کے سابقہ تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اگر نکاح ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو دوبارہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہم بتا رہے تھے کہ ضروریات دین سے مراد وہ تمام امور ہوتے ہیں کہ جن پر اعتقاد رکھنا ہمیں اسلام میں داخل کر دیتا ہے اور عدم اعتقاد یا ان کا انکار کرنا اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں بس کفر یہی ہے کہ اس چیز کا انکار کرنا کہ جس کا اقرار یا جس پر اعتقاد ہمیں اسلام میں داخل کر دیتا ہے۔ یا ایک تعریف اس کی یہ بھی لکھی ہے کہ ان سے مراد وہ تمام امور یا مسائل ہیں کہ جنہیں علماء اور ان کی اکثر صحبت میں رہنے والی عوام جانتی ہو۔ جیسے اب میں نے اس کی مثالیں دی تھیں کہ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق بہت ساری چیزیں، اللہ کی ذات ہے، پھر آسمانی کتابیں ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، نبوت ہے، رسالت ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، تقدیر ہے، آخرت ہے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا لازم ہے یہ بھی ضروریات دین میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے،
تو اگر کوئی معاذ اللہ حج کی فرضیت کا انکار کر دے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے یا نماز کی فرضیت کا انکار کرے تو گویا کہ وہ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے۔ ایسے جمعے کی نماز کا فرض ہونا یہ ضروریات دین میں سے، اعتقاد رکھنا کہ جمعے کی نماز فرض ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے، لہذا کوئی جمعے کی فرضیت کا منکر ہو جاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ اب اس میں کوئی ایسی آپ اگر پوچھیں کہ جی کوئی مستقل کوئی کتاب ہے جس میں تمام ضروریات دین لکھ دی گئی ہوں، تو ایسی کتاب نہیں ہوتی ہے، نہ مطلب ایک نشست میں ان تمام کو بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ اس میں کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بعض چیزیں ضروریات دین میں سے لگتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں، بعض نہیں لگتی لیکن ہوتی ہیں۔ یہ پھر علماء کرام کا کام ہے کہ جب کوئی پرٹیکولر کوئی مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے تو اس پہ غور و تفکر کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک واقعی ضروریات دین کا انکار ہوا ہے یا نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر حکم کفر لگاتے ہیں، اور اگر ضروریات دین کا انکار نہیں ہے تو نہیں لگاتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک بس آخری بات عرض کر کے پھر میں جوابات کی طرف آتا ہوں۔ ایک بات آپ کو اور بتائی تھی کہ کفر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کفر التزامی ہوتا ہے، ایک کفر لزومی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کر دے تو وہاں جو کفر ثابت ہوگا اسے کہیں گے کفر التزامی، اسے دوسرے لفظوں میں کفر صریح بھی کہتے ہیں، اسے کفر اتفاقی بھی کہتے ہیں۔ کفر اتفاقی سے خاص طور پہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو عقائد سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں جنہیں علماء متکلمین کہتے ہیں، اور جو فقہ سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں جن کو فقہاء کہا جاتا ہے، یہ دونوں اس کفر پر متفق ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کفر ہے۔ تو اگر ایسا کوئی کفر ثابت ہو جائے کہ دونوں ہی متفق ہیں تو اسے کہتے ہیں کفر اتفاقی ہے، اسی کو کفر صریح، اسی کو کفر التزامی، اسی کو ضروریات دین کا انکار کرنا کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے، پچھلی زندگی کے جتنے اس کے نیک اعمال تھے سب کے سب برباد ہو جائیں گے، اور اگر صاحب نکاح تھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ آپ فوراً کلمہ پڑھیں۔ اگر اعلانیہ طور پہ اس سے یہ خطا ہوئی تھی تو اعلانیہ طور پہ سب کے سامنے اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور کلمہ پڑھنا فرض ہوگا، پھر تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور اس میں یاد رکھیں اگر ایسا کوئی شخص ہے جو، اور ہمیں تو بہت ملتے رہتے ہیں، ہم تو اس فیلڈ کے آدمی ہیں، جو ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ انکار کر دیتے ہیں کہ میں تو کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں جی، مولوی لوگ کہتے ہیں۔ تو دین کے الف بے ہم لوگ جانتے نہیں، معذرت کے ساتھ میں لفظ عرض کر رہا ہوں کہ دین کی بالکل ابتدائی باتوں سے ناآشنا شخص بڑے بڑے علماء کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اٹھ کر ڈاکٹرز کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ تم سب کے ڈاکٹری گئی بھاڑ میں ہوں بڑا ڈاکٹر، مجھ سے مشورہ کیا کرو۔ کوئی بھی مکینکس کو چیلنج کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، پروفیسرز کو نہیں آئے گا، دنیاوی جو سیاستدان ہیں انہیں چیلنج کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ایک دین اتنا مظلوم ہے کہ جس شخص کا دل چاہتا ہے وہ ایک علم مفتی صاحب یا علم عالم اٹھا کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے سب کچھ معلوم ہے، ان تمام مولویوں کو سائڈ میں ہٹاؤ۔ تو یہ غلط رویہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ نہ قرآن پڑھنے کی دعوت دی ہے، نہ حدیث پڑھنے کی ترغیب دی، بلکہ علماء سے رجوع کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور علماء واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد فقہاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، مجتہدین ہیں، کہ ان سے اپنے مسائل ان کی اطاعت کرو، وہ جو بتائیں اس کو لو۔ تو اب یہ ایک غلط رویہ، غلط طریقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس دنیاوی افرادی قوت اس کے پاس موجود ہے، تو وہ پھر کہتا ہے کہ جی بس دین بھی میرے تابع ہو جائے اور اس دین کی تعلیمات بھی میرے تابع ہو جائیں، میں نے تو اطاعت کرنی نہیں ہے۔ تو یہاں تو یہ پتہ نہیں چلے گا، لیکن موت کا جھٹکا بہت کچھ سمجھا دے گا۔ جب تنہا انسان موت کے منہ میں جا کر اکیلا قبر میں پڑا ہوگا اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات اس پہ مسلط ہو رہے ہوں گے، تو بیک پر کتنی بڑی پارٹی ہو، کتنی افرادی قوت تھی، کتنے ہی لوگ اس غلطی پر ہنسنے والے اور حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں، کتنے ہی لوگ اس پر اس کی تعریفیں کرنے والے ہوں، سب چلے جائیں گے اور اکیلا وہ شخص بھگتتا رہے گا۔ اور پھر اس ٹارزن سے پوچھا جائے گا اب بتاؤ جی جو تم اکڑا کرتے تھے اس اکڑ کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر میدان محشر کی ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا، بےعزتی، اور اس کے بعد پھر اللہ اگر ناراض ہوا تو جہنم میں داخلہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو بس آخری یہ بات کہ ضروریات دین کا علم
علماء کو ہی ہوتا ہے، اس میں از خود کوئی نہ اپنی زبان چلا سکتا ہے، نہ وہ غلطی کرے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جی کفر وغیرہ نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ علماء ہی حکم لگائیں گے۔ اور دوسرا کفر لزومی ہوتا ہے کہ اس میں علماء متکلمین تو کہتے ہیں کہ کفر نہیں ہے، لیکن فقہا احتیاطاً اس چیز کو کفر قرار دے دیتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ چیز بظاہر تو مطلب ضروریات دین کا انکار نہیں ہوتی، لیکن اس کے پیچھے اگر چلتے چلے جائیں تو پھر کہیں جا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ضروریات دین کا انکار لازم آ رہا ہے، لہذا فقہا اس کو ہی روکنے کے لیے کہ ابھی نہیں روکا تو یہ زیادہ انکار کرتے کرتے حقیقتاً ضروریات دین کے انکار تک نہ پہنچ جائے، اس کو احتیاطاً اس کے اس عمل کو، قول ہو چاہے اس کا فعل ہو، عمل ہو، اسے کفر قرار دے دیتے ہیں، لیکن احتیاط یہ کرتے ہیں کہ اس کے قول کو کہتے ہیں کفر ہے، لیکن کہنے والے کو کافر نہیں کہتے، اس کے عمل کو تو کہتے ہیں یہ کفریہ عمل ہے، لیکن اس عمل کرنے والے کو کافر نہیں کہتے ہیں، یہ ایک احتیاط ہوتی ہے، یہ کفر لزومی کہلاتا ہے، اسی کو کفر غیر صریح بھی کہتے ہیں، اسی کو کفر غیر اتفاقی بھی کہتے ہیں۔ اس میں حقیقتاً انسان کافر نہیں ہوتا، جیسے فقہا بھی اس کو کافر نہیں کہہ رہے، بلکہ اس کے جو عمل ہے، اس کے قول ہے، اس کو احتیاطاً کفر کہہ رہے ہیں تاکہ یہ حقیقی کفر تک نہ پہنچ جائے، تو لہٰذا اس میں وہ آدمی کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اس کے سابقہ اعمال بھی اس کے نام اعمال میں ہیں، اور اس کی زوجہ بھی اس کے نکاح میں رہتی ہے۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ احتیاطاً آپ تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاہے کفر التزامی والا ہو، کفر لزومی والا ہو، یا اپنے کفر پر اکڑ جاتے ہیں اور بات نہیں مانتے، ایسی صورت میں یاد رکھیں تمام جو اس کے دوست، احباب، رشتہ دار ہیں، ان پر واجب ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ از خود حکم نہ لگائیں، پہلے اگر کسی نے ایسی کوئی بات کہی ہے جو آپ کو چبھتی ہوئی محسوس ہوئی کہ یہ غلط جملہ نکل گیا اس کی زبان سے، اسے آپ احتیاط سے لکھیں اور اس شخص سے تصدیق کروا لیں کہ بھئی آپ نے ایسا کہا ہے، پھر اس پہ کسی اچھے مفتی صاحب سے حکم لے لیں کہ بھئی یہ کفریہ بات تھی یا نہیں تھی، اگر ثابت ہو جائے تو اس کو پیش کریں۔ اب اگر وہ اس کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کا سوشل بائیک آؤٹ کرنا لازم ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ بیماری سرایت کرے گی خاندان کے دوسرے افراد میں، اور وہ بھی اس طرح جرأت مندانہ اقدامات کریں گے اور پھر اسلام خطرے میں پڑے گا۔ ایک کالر مسجد ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ کو ایمان اور کفر کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا تھا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، پھر اسلام کسے کہتے ہیں، اور اسلام اور ایمان اختیار کرنے والا جو اسلام اختیار کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں، جو قلب سے ایمان لاتا ہے، ایمان یقین کا نام ہے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے چار تقسیم بنتی ہیں، مسلمان، مومن، نہ مسلمان، نہ مومن، مسلمان ہو مومن نہ ہو، مومن ہو مسلمان نہ ہو، اس کی تفصیل آپ کو بیان کی۔ پھر آپ کو کفر کی تعریف بتائی تھی، اس کے ضمن میں ضروریات دین کی تعریف، اور پھر کفر کی دو قسمیں تھیں، کفر لزومی اور کفر التزامی۔ کون شخص کون سا والا کفر اختیار کر کے دائرہ اسلام سے مکمل طور پہ خارج ہو کر مرتد کہلاتا ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے، کون ایسا ہے کہ جو بظاہر کفر اختیار کرتا ہے لیکن اسلام سے باہر نہیں ہوتا بلکہ فقہا احتیاطاً اس کے قول یا فعل کو کفر لکھتے ہیں اور اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی احتیاطاً ترغیب دیتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ کافر کے بارے میں تھوڑی سی بات سماعت فرما لیں کہ کافر کی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر اصلی، ایک ہوتا ہے کافر مرتد، یعنی اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کافر اصلی، کافر مرتد۔ اصلی تو وہ شخص ہوتا ہے جو شروع سے ہی اسلام سے باہر ہو، یعنی اس نے اسلام قبول ہی نہ کیا ہو، وہ کافر اصلی کہلاتا ہے۔ اور مرتد اس شخص کو کہتے ہیں، یہ ارتداد سے نکلا ہے، ارتداد کا مطلب لوٹ جانا، واپس ہو جانا۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرتد وہ شخص ہوگا جس نے پہلے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد وہ اسلام سے باہر نکل گیا، تو اسے کہتے ہیں مرتد۔ پھر کافر اصلی کی چار قسمیں ہوتی ہیں، ایک ان میں سے دہریہ کہلاتا ہے، دوسرا مشرک ہے، تیسرا مجوسی ہے،
اور چوتھے اہل کتاب ہوتے ہیں۔ یہ کافر اصلی ہیں جو شروع سے ہی مطلب کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ تو دہریہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو، کمیونسٹ جیسے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اتفاق سے بس پوری کائنات چل رہی ہے، باقی کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے۔ اور یہ بڑی مزہ کا خیز بات ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ پیاز رکھ دیں، ٹماٹر رکھ دیں، مرچیں رکھ دیں، انڈا رکھ دیں، اور چولہا بھی ہو، چھری بھی ہو، اور کہیں بس سائیڈ میں ہٹ کے بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں آملیٹ تیار کیسے ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں خود بخود پیاز کٹے گی، سب کچھ انڈا ٹوٹے گا، سب مکس ہوگا، پھر فرائنگ پین خود بخود چولہے پر آئے گا، چولہا جل جائے گا، اس میں آئل بھی آئے گا، پھر انڈا پک کے آپ کے سامنے پہنچ جائے گا، تو آپ کو انتہائی احمق قرار دیں گے۔ تو دائرہ ادب میں رہ کر یہی پھر ہم بھی سوال کر سکتے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دہریے کو اسی طریقے سے قائل کیا تھا کہ جب ایک کچن میں ایک چولہے پر ایک چھوٹا سا انڈا بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، تو یہ پوری کائنات کیسے بن گئی؟ اور پھر اس کائنات کا بے نقص نظام جو چل رہا ہے، اگر اتفاقی طور پر مان لیا جاتا تو اس میں ضرور نقص نظر آتا، بے ترتیبی نظر آتی، لیکن اس میں تو ایک ترتیب ہے، ایک حسن ہے، ایک قرینہ ہے۔ لہٰذا یہ بالکل غلط خیال ہے کہ معاذ اللہ کوئی ذات ایسی موجود نہیں جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، اس کو کنٹرول کرنے والی ہے، غلط خیال ہے۔ تو دہریہ بہرحال وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر ہوتا ہے۔ مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کر دیتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں الگ ایک موضوع لے کر کروں گا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور مشرک کسے کہتے ہیں، اس پہ پوری تفصیل آگے آئے گی۔ لیکن شرک بہرحال وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے، اس طریقے سے کہ کسی کو معبود مانے اللہ کے علاوہ، یا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، کبھی ایسا نہیں تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا پھر وجود میں آیا، ہمیشہ ہمیشہ سے ہمارا رب ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر یہی چیز وہ کسی غیر اللہ کے بارے میں مان لے کہ یہ چیز بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو یہ شرک فی ذات میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور الہ تسلیم کر لینا اور خدا تسلیم کر لینا، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد یا معاذ اللہ بیوی وغیرہ ماننا، یہ سب شرک فی ذات میں آتا ہے۔ اور پھر شرک فی صفات، کہ وہ صفات جو ذات باری تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہیں اور اللہ کے لیے ہی زیبا ہیں، اور ایسی خوبیوں کے ساتھ وہ صفات کہ وہ اللہ کے لیے ثابت ہو سکتی ہیں اور کسی کے لیے نہیں، وہ اگر کسی مخلوق کے اندر ایسی صفت مان لیتا ہے تو پھر وہ مشرک بن جائے گا۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے وقت پہ عرض کریں گے، لیکن ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھے، واجب الوجود سمجھے، قدیم سمجھے، وہ مشرک ہوگا۔ کی خدمت میں گزارش کی کہ کافر اصلی وہ شخص ہوتا ہے جو شروع سے ہی کفر اختیار کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کافر ہوتا ہے جس کو مرتد کہتے ہیں، جو پہلے اسلام میں داخل ہوا پھر وہ کفر اختیار کر کے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ کافر اصلی کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، جس میں پہلا دہریہ آپ کو بتایا، دوسرا مشرک، تیسرا مجوسی ہوتا ہے جس کو آتش پرست بھی کہتے ہیں، اور چوتھے پھر اہل کتاب ہوتے ہیں، ان میں پھر کرسچنز ہیں، یہود ہیں، یہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس پہ تھوڑا سا اور کلام مزید کریں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ تو آپ کو بتایا کہ کافر اصلی کی 4 قسمیں، دہریہ، مشرک، مجوسی اور چوتھے اہل کتاب ہوتے ہیں۔ ان کا حکم بس ایک چھوٹا سا یاد رکھیں کہ جو پہلی 3 قسمیں ہیں کہ دہریہ ہوتا ہے، مشرک ہے، مجوسی، نہ ان کا ذبیحہ جائز ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ باقی رہے اہل کتاب، تو قرآن سے کی نص قطعی سے ان کے ساتھ نکاح بھی جائز قرار دیا گیا ہے، اور ذبیحہ بھی، اگر یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ ذبیحہ بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں اب پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں فی زمانہ، جس پہ زیادہ میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں۔ اب ہم مسلمان کی ہی مثال لے لیتے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور شروع سے ہی گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام بھی لیا جا رہا ہے، لیکن جب دین اسلام کی بیسکس ان سے پوچھی جائیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ میرا بلا مبالغہ یہ دعویٰ ہے کہ جتنا مذہب اسلام کمپلیٹ مذہب ہے، کوئی بھی مذہب آپ دنیا بھر کا اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی تعلیمات اتنی کامل مل ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو کامل ترین تعلیمات کے موجود ہونے کے باوجود مسلمان کی اپنی ذاتی کوتاہیوں کی وجہ سے نقص کا عالم یہ ہے کہ وہ دین کی بنیادی چیزیں، عقیدے کی بنیادی چیزیں نہیں جانتا ہے۔ تو جہاں دین کا معاملہ بہت زیادہ ناقص ہو،
اور وہاں پر تعلیمات مکمل طور پر نہ ہو، اتنا کام دین کے بارے میں نہ کیا گیا ہو، تو پھر یہ زیادہ امکانات ہیں کہ شاید کوئی شخص اس مذہب پر ابھی باقی نہ ہو جس پر ہونا چاہیے تھا جو اہل کتاب تھے۔ تو اس لیے پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نظریہ بن گیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فقہا نے فی زمانہ منع فرمایا ہے کہ اس قسم کا نکاح نہ کیا جائے اور نہ اس طرح کا ذبیحہ، کیونکہ لوگوں کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے فی زمانہ اس کو منع کیا جائے گا۔ اور یہ تو کافر اصلی کی تفصیل ہو گئی۔ باقی جو مرتد شخص ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلے ان کی تو ہم قسمیں کر لیتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کافر اصلی کی 4 قسمیں، پھر ان کی 2 قسمیں اور مزید بنتی ہیں۔ ایک منافق ہوتا ہے، ایک مجاہر ہوتا ہے۔ مجاہر تو وہ ہے کہ جو اعلانیہ طور پر اپنا کفر ظاہر کرتا ہے، وہ اعلانیہ طور پہ کہتا ہے کہ جی میں دہریہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل کتاب ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک ہوتا ہے منافق جو اپنے اس کفر کو چھپا کر رکھتا ہے، بظاہر کوئی اور نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً وہ کفر ہوتا ہے، تو اسے کافر اصلی منافق کہا جاتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی جو منافقین تھے وہ کافر اصلی منافق تھے، کیونکہ وہ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لائے تھے، بالکل نہیں لائے تھے۔ تو وہ کلمہ تو پڑھا ہی نہیں انہوں نے حقیقتاً، نہ دل سے وہ ایمان لے کر آئے، تو مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، نام کے خالی مسلمان تھے، تو وہ کافر اصلی منافق کہلائیں گے۔ ابھی جو مرتد ہوتا ہے، جو اسلام قبول کرنے کے بعد باقاعدہ پھر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ باہر نکلتا ہے، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اور وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دیتا ہے یا کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے کچھ بن جائے، تو وہ سمجھ لے مرتد ہو گیا اور وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور ان کی بھی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، وہ مجاہر ہوتے ہیں، اعلانیہ طور پہ کوئی شخص یہ کر لیتا ہے، یا وہ منافق ہوتا ہے، یعنی چھپا کر رکھتا ہے، بظاہر لوگوں کے درمیان مسلمان ہوتا ہے لیکن وہ کوئی اور مذہب اختیار کر چکا ہوتا ہے، یا چپکے سے کسی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، اعلانیہ طور پہ نہیں کرتا، تو پھر یہ مرتد منافق کہلائے گا۔ اور اخروی لحاظ سے سب سے زیادہ جو عذاب ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اور وہ جہنم میں رہے گا اور سب سے جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا، وہ مرتد شخص ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہے۔ ایک کالر اور ہے، کال لیتے ہیں، پھر میں جوابات کی طرف آؤں گا۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ فرض علوم یعنی جن علوم کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ترک فرض گناہ ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ان علوم کا سیکھنا فرض ہے اور ترک کرنا یعنی نہ سیکھنا گناہ ہے۔ وہ 3 طرح کے علوم آپ کو بتائے تھے۔ ایک عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھنا، نمبر 2 اور دلائل آپ کو بتائے تھے کہ کیا کیا ہوتے ہیں، نمبر 2 احکام شرعیہ عملیہ سیکھنا، یعنی ایسے احکام جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے، یہ عبادات کے بھی عبادات ہوتے ہیں یا معاملات ہوتی ہیں کہ آپس میں ہم باہم جو شادی بیاہ خرید و فروخت شرکت مداربت وغیرہ کرتے ہیں، کرائے پہ چیز کو لینا دینا کے معاملات ہیں، ان سب کا علم سیکھنا۔ اور اتنا علم یعنی کہ تمام جزیات کا اتنا علم کہ جس سے ہم ان عبادات یا معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کامل طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے گناہوں کی معرفت، چاہے وہ گناہ ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں۔ قلب کے بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں، روح کے گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے ظاہری اعضاء کے گناہ ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے گناہ ہیں، ان کی تعریفات کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، ان کا علاج کیا ہے، یعنی اگر ہمارے اندر ہیں تو علاج کیا ہے، اور ہمارے اندر نہیں ہے تو ان سے حفاظت کا طریقہ کیا ہے، یہ سب سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ تو ہم اس میں سب سے پہلے عقائد کے بارے میں لے کے چلے تھے، اور کافی تفصیل میں نے بہت سے امور کے بیان کر دی جس کو دہرانا یقیناً قلت وقت کے باعث مشکل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں شرک کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کریں گے کہ شرک عربک ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی کو شریک کرنا۔ ویسے جو آپس میں باہم ہم جو کسی معاملے میں شریک ہوتے ہیں اس کو شرکت سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک ہو جانا یا شریک ٹھہرا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، یا دینی اصطلاح کے اندر اسلامک ٹرم میں جب ہم دیکھیں گے کہ شرک کیا ہوتا ہے تو اس کی تعریف یوں بنے گی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی غیر کو شریک کر دینا شرک کہلاتا ہے۔ یہی دو بڑے ہیں بس شرک، جو اگر ہم ذات میں شریک کریں گے کسی غیر اللہ کو تو یہ شرک فی ذات کہلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کسی کی صفات کو شریک کر دیا تو اسے کہتے ہیں شرک فی صفات۔ اب اس کی مزید تفصیل تھوڑی سی ہے۔ شرک فی ذات کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جن چیزوں کا ماننا لازم ہے ان چیزوں کو بعین ہی کسی اور میں تسلیم کر لینا، یہ شرک فی ذات ہوگا۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے۔ قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ایسا کبھی نہ ہو کہ اس کی ابتدا ہوئی ہو، وہ کہلاتا ہے حادث کہلاتا ہے، یا جدید بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ ویسے قدیم کے مقابلے میں حادث کا لفظ آتا ہے، ح الف دال اور سا، جس کو اردو میں سے کہتے ہیں، اور شروع میں حلوے والی ہا ہے، حادث، یہ لفظ یاد رکھیے گا۔ تو قدیم وہ ہے جس کی ابتدا کوئی بھی نہ ہو، ہمیشہ سے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہیں کہ ہمیشہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائیں جس کو عالم کہا جاتا ہے، یہ سب کا سب حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں معرض وجود میں آیا۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ میں فلاں چیز کو قدیم مانتا ہوں تو پھر وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ دوسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی کو واجب الوجود سمجھنا۔ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے خود موجود ہونے کی کوئی علت، کوئی سبب نہ ہو، وہ دوسروں کے لیے، دوسروں کے وجود کے لیے علت اور سبب بنے۔ جیسے معاذ اللہ اگر کوئی ایسے ذہن میں آئے کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا، تو جواب یہ ہوگا کہ اللہ کا کوئی بنانے والا نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اچھا، پھر کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اس کا مطلب ہے کائنات کے وجود کا سبب یا علت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے تو اس کے وجود یا سبب کی تو کوئی علت، وجود کا کوئی سبب نہیں ہے، وجود کی کوئی علت نہیں ہے۔ تو ایسی ذات کہ خود وہ ہمیشہ سے ہو، اس کے وجود کی کوئی علت نہ ہو، اور وہ سب کے لیے سبب یا علت بنے، دوسروں کے وجود کے لیے علت اور سبب بنے، اس ذات کو کہتے ہیں ذات واجب الوجود۔ اور اس کے مقابلے میں جس کو وہ پیدا کرتا ہے انہیں کہتے ہیں ممکن الوجود۔ اگر یہ لفظ یاد رہے، کبھی اس کو شارٹ کر کے بول دیتے ہیں واجب اور ممکن۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب ہے، ہم سب ممکن ہیں، تو اس کی پھر یہ اصطلاحی اس کی تعریف یہی ہوگی کہ واجب وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہو، اس کے وجود کی کوئی علت، کوئی سبب نہ ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ وجود تو تب ہوتا ہے جب پہلے نہ ہو، عدم سے وجود میں آتا ہے۔ عدم کا مطلب نہ ہونا۔ جیسے یہ گلاس پہلے نہیں تھا، پھر کارخانے میں شیشہ وغیرہ ڈال کے اس کو اس شکل میں لایا گیا، تو اس کا وجود بعد میں ہوا، پہلے اس پر عدم طاری تھا، یعنی نہ ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی عدم نہیں ہوتا، ہمیشہ وجود ہے۔ ہماری ذات پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی۔ تو بس واجب وہ ذات ہے کہ جس کے وجود کی کوئی علت یا سبب نہ ہو، وہ دوسروں کے وجود کا سبب بنے، اور ممکن وہ ہے کہ جس کے وجود کا کوئی اور سبب بن رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ واجب، ہم سب ممکن۔ تو لہذا اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ممکن مان لے، یا پھر کسی اور کو واجب مان لے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ اس پہ مزید کلام کریں گے، کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں شرک کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ شرک فی ذات ایک ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کی ایک بتائی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، ایسے ہی کسی غیر اللہ کو قدیم سمجھنا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، یا شارٹ ٹرم میں واجب کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی کسی اور کو مان لینا۔ یا جیسے ہم ممکن الوجود ہیں، معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ممکن تسلیم کر لینا، یہ بھی غلط ہے اور کفر کی طرف لے جائے گا۔ تیسرا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو معبود سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیوی یا اولاد تسلیم کر لینا، یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ جیسے کفار میں سے بعض فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، یا کوئی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا حضرت عزیر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرے بالفرض، تو یہ شرک میں آئے گا۔
یا بعض حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو، بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ کی زوجہ قرار دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک و صاف ہے۔ ہمارا قرآن عظیم صراحتاً ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں شرک فی الذات کی تھوڑی سی تفصیل میں نے ذکر کی کہ چند چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اگر کسی اور کی ذات میں تسلیم کر لی جائے تو انسان شرک فی الذات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، کسی مخلوق کو قدیم مان لیں، جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھا بعد میں اس کو پیدا کیا گیا تو پھر کوئی نہ کوئی اس کا سبب اور علت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے چونکہ ہے تو اس کے وجود کی کوئی علت اور سبب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بقیہ تمام وجودوں کے لیے ایک سبب اور علت کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب کوئی ذات ایسی ہو تو اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ لہذا کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو واجب الوجود مان لے تو وہ بھی کافر و مشرک ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کوئی کسی غیر اللہ کو، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، اگر وہ اسے عبادت کے لائق سمجھتا ہے تو وہ بھی کافر و مشرک ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تسلیم کر لینا یا معاذ اللہ اس کے لیے بیوی تسلیم کر لینا، یہ بہت بڑی گستاخی بھی ہے اور یہ کفر ہے، اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔